واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، نہیں موقوف خلاقی تیری اس ایک دنیا پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، بہار عارض گل سے لگا کر آگ گلشن میں، طیور صبح خاں کو کر دیا آتش بجاں تو نے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے، اور اس سلسلے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غرق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ حمد باری تعالی، کلام مولانا ظفر علی خان سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ سامعین، ماہ محرم الحرام جاری ہے، لہذا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سامعین، ہمارا یہ پروگرام ہرگز کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ حسین رب کا، حسین سب کا۔ آج امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں اور مشاہدات کے سامنے موجود ہے۔ ہم کسی بحث و تکرار میں نہیں پڑھنا چاہتے، تاہم امت کا جو حال ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس پر اپنا خاص کرم فرمائے مالک، کیونکہ امت آج بھی انتشار کا شکار ہے، فرقہ واریت کا شکار ہے۔ کیا صرف
مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جوش ملی آبادی مرحوم نے فرمایا تھا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور آج ہر جگہ حسین 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 حسین، جس نے مانا اس نے فلاح پائی، جس نے نہیں مانا اس کو لگ پتہ جائے گا محشر میں۔ بات یہ ہے سامعین کہ امام حسین، امام علی مقام کو کسی فرقے سے جوڑنا بہت ہی نامناسب بات ہے۔ حسین رب کا، حسین سب کا، یہ وہی حسین ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات اگر دنیا سمجھ جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہماری امت مسلمہ میں فرقہ واریت پائی جا رہی ہے۔ حسین صرف ایک مسلک کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ تعالی رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو پھر کیسے یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی جو امام علی مقام کو صرف ایک مسلک سے وابستہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کے امام ہیں؟ ارے بھائیوں، بہنوں، انسانوں، ارے یہ تو کائنات کے امام ہیں، کائنات کے۔ جو مانے اس کا بھلا اور جو نہ مانے سو اسے کیا کہیے۔ جس نے مانا اس نے فلاح پائی۔ حضرت حر میدان کربلا میں فلاح پا گئے تو مثل حر راستہ بدل لو۔ سامعین، مولانا الطاف حسین حالی اسی امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر فرما گئے، اور ان کا یہ کلام اس کی گہرائی میں جا کر ذرا سوچئے گا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے انہی حالات کا ذکر کیا ہے اس کلام میں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے،
جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اور فریاد ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قرین آن لگا ہے، اور کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسل وقت دعا ہے۔ آئیے سامعین، مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا یہی کلام سنتے ہیں۔ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے، امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے تھے دل کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، فریاد ہے کاشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن کھڑا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول کر حق سے دعا مت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھیرا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ اے خاصان رسل
وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے۔ جی ہاں سامعین، آج وہی عجب وقت پھر آن پڑا ہے جبکہ لوگ حق و باطل میں تمیز کرنا بھول گئے ہیں۔ امام عالی مقام کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، انہی میں سے نور مستی خیل صاحب بھی ہیں۔ ہم انہی کے اس شعر کو دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ان کا یہ شعر آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ امت پر عجب وقت پڑا ہے کہ لوگ حق و باطل میں تمیز کرنا بھول گئے ہیں، تو ان کے لیے نور مستی خیل صاحب کا یہ شعر سماعت فرما لیجئے کہ جن کا یزید ہے ہو مبارک انہیں یزید، جن کا یزید ہے ہو مبارک انہیں یزید، لیکن ہمیں ہے فخر ہمارا حسین ہے، جو جس کا چاہنے والا ہوگا اس کا حشر بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوگا، ہمیں ہے فخر ہمارا حسین ہے۔ بجائے ارشاد فرمایا جناب نور مستی خیل صاحب، بات پہنچ چکی فیس بک پر یعنی سوشل میڈیا پر، آج پھر یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ دور میں اور قدرے آج بھی یزیدیت سر اٹھاتی رہی ہے، اور حسینیت نے یزیدیت کا سر ہمیشہ کچلا ہے۔ پاکستان کے مسلح افواج اور غیور عوام حسینیت کے ساتھ ہیں اور حسینی سپاہ ہیں۔ یہ بم دھماکے کرنے والے، یہ دہشت گردی کرنے والے یہی یزیدی ہیں، اور ان کو روکنے والے اور ان کا صفایا کرنے والے حسینی ہیں۔ ہماری سرحدوں پہ سب حسین کے جوان ہیں، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے اور یہی زندہ باد رہے گا۔ کوثر نقوی صاحب نے فرمایا کہ دوش جد پر زیست میں بالائے نیزہ باد زیست، دوش جد پر زیست میں بالائے نیزہ باد زیست، دونوں عالم میں بلندی پر نظر آئے حسین۔ جناب کوثر نقوی صاحب بجائے ارشاد فرمایا آپ نے،
مقبول زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ باب زہرا کے سب فقیر ہوئے، باب زہرا کے سب فقیر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہمیں یہ فخر ہے ہمارے حسین ہیں۔ الحاج نجمی صاحب، دیکھیے سامعین کتنے چاہنے والے ہیں، تو جو جس کا چاہنے والا ہے اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ الحاج نجمی صاحب فرماتے ہیں کہ پوچھا کسی نے کون ہے، کس کا ہے تو غلام، پوچھا کسی نے کون ہے، کس کا ہے تو غلام، میں نے کہا کہ آقا علی ہیں میرے امام، اور پوچھا بچے گا کفر سے کیسے تو گام گام، پوچھا بچے گا کفر سے کیسے تو گام گام، میں نے کہا کہ ساتھ ہیں رہبر میرے امام، اور نجمی یقین ہے کہ ملے گا مجھے دوام، نجمی یقین ہے کہ ملے گا مجھے دوام، دونوں جہاں میں ساتھ رہیں گے میرے امام۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب الحاج نجمی صاحب۔ امام عالی مقام کے چاہنے والوں میں ایک اور نام جناب نصیر الدین نصیر بدایونی صاحب فرماتے ہیں کہ جاؤں در حسین پہ ارمان ہے میرا، جاؤں در حسین پہ ارمان ہے میرا، ایمان تازہ ہوگا یہ ایمان ہے میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جاؤں در حسین پہ ارمان ہے میرا، ایمان تازہ ہوگا یہ ایمان ہے میرا، اور میں عشق اہل بیت سے سرشار ہوں بہت، میں عشق اہل بیت سے سرشار ہوں بہت، بخشش کا سلسلہ تو یوں آسان ہے میرا، اور دل کو سکون آئے گا در پر حسین کے، دل کو سکون آئے گا در پر حسین کے، یہ دل تو مدتوں سے پریشان ہے میرا، اور ہاں عشق اہل بیت و صحابہ سے ہے مجھے، ہاں عشق اہل بیت و صحابہ سے ہے مجھے، آباد ان کے دم سے گلستان ہے میرا، اور تکریم اہل بیت پر تم جان لو نصیر، تکریم اہل بیت پر تم جان لو نصیر، میں کیا ہوں پورا کنبہ ہی قربان ہے میرا، جاؤں در حسین پہ ارمان ہے میرا، ایمان تازہ ہوگا یہ ایمان ہے میرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب نصیر الدین نصیر بدایونی صاحب، جزاک اللہ۔ سامعین آئیے ایک کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر شعراء کرام کے کلامات کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ، تمام حق شناسوں کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ جو حق کے ساتھ ہے اس کا حشر بھی حق کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غمِ شبیر سے بھر دے، اللہ 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 میرے اللہ، اللہ 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 میرے اللہ،
कम सिन को मिले वलवलाए मोहम्मद, कम सिन को मिले वलवलाए मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर सज गए दे। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह। ज़ैनब का ये फ़ज़ाओं में ऐलान आम है, ज़ैनब का ये फ़ज़ाओं में ऐलान आम है, हर दौर के यजीद की बैअत हराम है। ज़ैनब का ये फ़ज़ाओं में ऐलान आम है, हर दौर के यजीद की बैअत हराम है। और लोहे की तेग काट दी खुतबों की तेग से, लोहे की तेग काट दी खुतबों की तेग से, कैसर ये बिन्ते शाह सलूनी का काम है। ज़ैनब का ये फ़ज़ाओं में ऐलान आम है, हर दौर के यजीद की बैअत हराम है, हर दौर के यजीद की बैअत हराम है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह जनाब कैसर जाफरी साहब। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का पैगाम कैसर जाफरी साहब आपने आगे बढ़ाया, जबकि हुसैनी पैगाम को, हुसैनी फ़िक्र को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आगे बढ़ाया। और ये वही पैगाम है जो इमाम आली मकाम लेकर चले थे, ये वही पैगाम है जो रसूल अल्लाह ने दिया था। सामीन, 10 मुहर्रमुल हराम के बाद जब ये काफ़िला चला, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में हर सवाल का जवाब दिया। तारीख गवाह है कि नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हुसैनी पैगाम को किस तरह आगे बढ़ाया। अज़ादारी सुन्नत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, और ये अज़ादारी उसी पैगाम को आगे बढ़ाने का वसीला है। लेकिन जो अज़ादारी करते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो कैसी अज़ादारी कर रहे हैं। अज़ादारी वही है जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाई, यानी हुसैनी पैगाम को आगे बढ़ाया, हुसैनी फ़िक्र को आगे बढ़ाया। और हुसैनी फ़िक्र वही है जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दी, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की हाकिमियत है। हाकिमियत सिर्फ़ अल्लाह की है बेशक, यानी अल्लाह ताला के अहकामात जो शरीयत के ज़रिए हम तक पहुँचे वही नाफिजुल अमल होंगे तो इंसान दुनिया में पुरअमन रह सकेगा, और उससे रूगर्दानी होगी तो दुनिया में भी ज़लील व ख्वार होगा, और आखिरत तो वैसे ही तबाह और बर्बाद हो जाती है। किसी किस्म के फितने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे वतन में दुश्मन अपने पंजे गाड़ने की मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ है, लिहाजा
ہم سب کو مل کر حسینی کردار ادا کرنا ہے، حسینیت کا ساتھ دینا ہے، اور یہی پیغام بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی آگے بڑھایا ہے۔ سو اسی پیغام کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ سامعین، دنیا بھر کے لوگ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اس میں پیش ہیں۔ ایک ہندو شاعر نے کہا کہ مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا، مسلم تو پڑھتے آئے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ سامعین، آئیے پروگرام کے آخر میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا بنت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حضور نذرانہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کلام ہے جناب کوثر نقوی صاحب کا۔ ہے کیسی منزل اعجاز پر تقریر زینب کی، ہے کیسی منزل اعجاز پر تقریر زینب کی، یہی خنجر ہے زینب کا، یہی شمشیر زینب کی، اور رہے نصرت میں زینب کا ہر ایک اقدام شاہد ہے، رہے نصرت میں زینب کا ہر ایک اقدام شاہد ہے، ضرورت کرتے تھے محسوس کیوں شبیر زینب کی، اور جناب فاطمہ کی بولتی تصویر ہیں زینب، جناب فاطمہ کی بولتی تصویر ہیں زینب، مگر ہوگی نہ کوئی حشر تک تصویر زینب کی، اور سلونی کہنے والے سے کیا ہے کسب فیض اس نے، سلونی کہنے والے سے کیا ہے کسب فیض اس نے، مکمل لہجہ حیدر میں ہے تقریر زینب کی۔ اے کوثر شام میں مجلس بپا کی تھی جو زینب نے، اے کوثر شام میں مجلس بپا کی تھی جو زینب نے، نہ رک پائے گی وہ تحریک عالمگیر زینب کی، ہے کیسی منزل اعجاز پر تقریر زینب کی، یہی خنجر ہے زینب کا، یہی شمشیر زینب کی۔ جزاک اللہ جناب کوثر نقوی صاحب۔ کلام بحضور بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ اور محترمہ پروین حیدر صاحبہ نے سلام پیش کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام عالی مقام کے حضور۔ سماعت فرمائیے کہ ورثہ دار آیہ تطہیر زینب اور حسین، ورثہ دار آیہ تطہیر زینب اور حسین، منتہائے عزت و توقیر زینب اور حسین، جو دعا بن کر اٹھی قلب خلیل اللہ سے، جو دعا بن کر اٹھی قلب خلیل اللہ سے، اس اذان حق کی تکبیر زینب اور حسین، اور ان کے قلب مطمئن کو دیکھ کر کہتا ہے ظلم، ان کے قلب مطمئن کو دیکھ کر کہتا ہے ظلم، صبر ہے بس آپ کی جاگیر زینب اور حسین، ہیں یہی تقویٰ کا مرکز اور ایمان کی اساس، ہیں یہی تقویٰ کا مرکز اور ایمان کی اساس، دین کی شان اسلام کی توقیر زینب اور حسین، خواب ایک دیکھا تھا جو
چشمے خلیل اللہ نے، خواب ایک دیکھا تھا جو چشمے خلیل اللہ نے، ہیں اسی کی معنوی تعبیر زینب اور حسین، ورثہ دار آیہ تطہیر زینب اور حسین، منتہائے عزت و توقیر زینب اور حسین۔ بے شک، جزاک اللہ محترمہ پروین حیدر صاحبہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ بندہ ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار تمام انسانوں کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہم سب کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ ہمارا حشر بھی میدان حشر میں حق کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ حسین زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔